جاب تے جاندا ملازمت تے جاندا دیہڑی تے جاندا وظیفہ پڑھیا کر رب ادے نال برکت عطا کردا ہی رزق عطا کردا ہی اولاد عطا کردا ہی خوشیاں عطا کردا ہی آئیے میں تانوں صحیح مسلم جو ہے وظیفہ پڑھ کے سناواں جدوں دا پیغمبر نے سنیا پیغمبر دے صحابی نے سنیا کدی نہیں چھڈیا انہاں نبی پاک دے اذکار نال پیا ایتھے اسی درود بھی کڑی جانے ہاں اذکار بھی کڑی جانے ہاں او اللہ دیو بندیو پورے دنیا دے مولوی مل کے کوئی دعا کڑن وظیفہ کڑن مل کے بولو نبی پاک دے دسے ہوئے وظیفے دے ایک حرف دی برکت دا بھی مقابلہ ہو سکدا ساڈی دعوت ہے قرآنی اذکار یاد کرو سرکار پاک علیہ السلام دے دسے اذکار یاد کرو انج مسجد نبوی ہے تے نبی پاک علیہ السلام صحابہ نو نماز پڑھا رہے ہیں اللہ تانوں مسجد نبوی دیاں نمازاں نصیب کرے سارے بولو اللہ مسجد نبی دیاں نمازاں نصیب کرے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ نو نماز پڑھا رہے ہیں تے توجہ رکھنا نماز پڑھاندیاں نا پتہ نہیں زور دی نماز سی کہ اثر دی سی خاموش نماز سی ایک صحابی پیچھوں کہنے لگے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا ایک صحابی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا نبی علیہ السلام نے سلام پھیرے آپ نے فرمایا من المتکلم آنفا اوے تواڈے چوں وظیفہ کنے پڑھیا ہے ایک صحابی ڈریا کہنے لگا اللہ دے نبی اے وظیفہ میری زبان چوں نکلیا ہے تے اللہ دے پیار چ نکلیا ہے اللہ دے نبی ناراض نہ ہویا جے جھڑکیا جے نا نبی علیہ السلام نے جدوں گل سنی ہے تے آپ نے فرمایا جدوں تو اے وظیفہ پڑھیا اے دا معنی پتہ کیجے اللہ اکبر کبیرہ میرا اللہ ہمیشہ تو وڈا ہے ہمیشہ لی وڈا ہے تے سب تو وڈا ہے والحمدللہ کثیرہ پاویں میری تنخواہ تھوڑی ہے پاویں میرے کول پت نہیں پاویں میرے کول صحت نہیں پاویں میرے دن تے میرے حالات ماڑے نے والحمدللہ کثیرہ میں جگہ جگہ تے اللہ دے گلے شکوے نہیں کردا میں اللہ دی حمد کردا واں تعریف کرنا واں تے اللہ دی حمد کثیر کرنا واں صبح شام اللہ دی پاکی بیان کرنا واں آپ نے فرمایا جدوں تو اے وظیفہ پڑھیا ہے عجب تو لہا پہلی گل لے وے تیرے کولو اے وظیفہ سن کے میں اللہ دے نبی دا ایمان تازہ ہو گیا ہے یار سیانے لوگ بیٹھے ہو ایک گل دسو او وظیفہ کتنا طاقتور ہونا ہے صحت والا ہونا ہے برکت والا ہونا ہے نور والا ہونا ہے کہ جڑا وظیفہ سن کے اللہ دے نبی دا بھی ایمان تازہ ہو گیا حدیث دے اگلے ٹکڑے دے غور فرمانا آپ نے فرمایا وَفُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ جدوں تو آکھیا نا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا فتحت لها ابواب السماء تیرے اس وظیفے دے استقبال واسطے اللہ نے آسمان دے ستے دروازے ہی کھول دیتے ہیں سبحان اللہ آپ نے فرمایا جدو تو آکھیا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا تیرے اس وظیفے نو اٹھا کے اللہ دی بارگاہ چ پیش کرنا واسطے اللہ نے مسجد نبوی اندر رحمت دے 12 فرشتیاں نو نازل فرما دیتا ہے سبحان اللہ کنے فرشتے آئے جا جڑا مینوں میرا بھائی آندا نا شیخ صاحب میں لمے چوڑے اذکار نہیں پڑھ سکدا لمیاں چوڑیاں دعاواں نہیں کر سکدا کوزے چ دریا باندھی اور بالخصوص میرا جوان ویر میری گل سنے بچیا تو اجے بڑی زندگی بسر کرنی ہے اللہ دی قسم ہے دنیا تے بڑے تکے نہیں دنیا تے بڑے دکھ نہیں دنیا دار بڑا شریکہ کٹ دے نہیں تنہائی چاہ وظیفہ پڑھیا کر اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا رب تینوں کدی کوئی تھوڑ نہیں آن دے گا اے ہزاراں دی تعداد اندر کلیاں تنہائی چ پڑھنا تیرا کام ہے بن منگیاں دوواں جہاناں دیاں سب نعمتاں عطا کر دینا رب العالمین دا کام ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے میں جدن دا وظیفہ سنے ہیں اودن دا وظیفہ پڑھنا میں کدی چھڈیا ہی نہیں میں بلا ناغا پڑھنا چل دیاں پھر دیاں پڑھنا کثرت نہ پڑھنا کی خیال انشاءاللہ تسی بھی پڑھو گے جی نظر تے نہیں آ رہے کی پروگرام ہے پڑھو گے انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کرو ہاں کیڑا کیڑا پڑھے گا اور کیمرہ ادھر بھی کر وہی ادھیاں بندے ہاتھ نہیں چکے خیر ہے ہاتھ چکے کہ دعا کرا یا اللہ جنہیں دلوں ہو کے ہاتھ چک لے ہیں کعبۃ اللہ دے طواف پڑھن دی توفیق دے دے آج چک لو چنگے رہو گے اللہ مسجد نبوی چ پڑھن دی توفیق دے دے اللہ انہاں نوں میدان عرفات چ پڑھن دی توفیق دے دے
ہاتھ تھلے کرو میں آخری گلاں کراں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بھائی جان جے نبی پاک نال پیار کر دیو تے نبی پاک دیاں گلاں بھی منو، نبی پاک دیاں حدیثاں بھی منو۔ ایک ہی ہے یار میں صدقے جاواں، میں واری جاواں، میں قربان جاواں، سرکار پاک دے ولادت وچ بھنگڑے پاواں، ہے ڈانس کراں، رستے بند کراں تے مرضی بھی اپنی کراں، اے میرے بھائی پیار نہیں۔ جے پیار ہے تے نبی پاک دی حدیث تے عمل کرو۔ لو میں تانوں ایک مسلم شریف دا واقعہ سنانا ہے، لیکن ذرا بڑی محبت نال واقعہ سننا۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی نے ایک ماڑے صحابی نو قرضہ دیتا ہے۔ توجہ توجہ مسلمانوں، ایک تگڑے صحابی نے ماڑے صحابی نو قرضہ دیتا ہے تے وعدہ مقرر ہو گیا ہے، تحریر لکھ لئیے فلانے دن پیسے واپس کرنے نے۔ اللہ دا کرنا جڑا مکروہ صحابی ہے انہیں بڑی کوشش کیتی ہے، انہیں بڑی محنت کیتی ہے، لیکن اُد کو پیسے نہیں بن سکے، قرضہ نہیں ادا کر سکیا۔ تے جڑا مالدار صحابی ہے قرضہ لین واسطے دروازے تے آ گیا ہے، جدوں نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے وہ جڑا مکروہ صحابی سی وہ ڈر دا مارا پچھلے کمرے جا کے چھپ گیا، وہ دروازہ کھٹکھٹا کے ٹر گیا۔ پھر 3-4 دن تو بعد آیا، انہیں آواز پچھان لئی، پھر پچھلے کمرے جا کے چھپ گیا۔ پھر تیسری چوتھی دفعہ آیا وہ پھر چھپ گیا۔ جی میں بچے نہیں بیٹھے، انہی چھوٹا جہا بچہ دا پتر باہر بچیاں نہ پیا کھیڑدا سی، وہ آندا ہے چاچا جدوں بھی آ کے چاچو دروازہ کھٹکھٹاندے ہو میرے ابو ڈر دے مارے تہاڈی آواز سن کے پچھلے کمرے چ چھپ جاندے نے۔ صحابی جنہ قرضہ لینا اچھی آواز دے نال آواز ماری تے کہن لگے باہر آ جا، مینوں تیرے بچے نے دس دیتا ہے تو جان کے باہر نہیں نکلدا، میری آواز سن کے تے اندر چھپ جانا ہے۔ وہ صحابی باہر آئے، این شکل چہرہ تھلے سٹیا ہے، شکل نیویں کیتی ہے، تھلے کیتی ہے، تے کہن لگے یار میں اس واسطے چھپ جاندہ سا کہ میں باہر نکلاں گا کوئی گل کراں گا کتے منہ چو جھوٹ نہ نکل جائے، وعدہ خلافی نہ ہو جائے۔ میں بڑی کوشش کیتی ہے، میرے کول پیسے نہیں بن سکے، جدوں تو دروازہ کھڑکاندا سا میں شرم دا مارا اندر جا کے لک جانا سا، اور میرے بھائی کوئی وجہ نہیں۔ جدوں پیسے لین والے صحابی نے انی گل سنی، کہن لگے وہ معاہدہ لے کے آ جتھے اسی قرضے دا معاہدہ لکھیا ہے، وہ معاہدہ کاغذ آ گیا، انہوں پھاڑ دیتا تے معاہدہ مٹا دیتا۔ کہن لگے میں تینوں قرضہ معاف کرنا، آج تو بعد قرضہ ہویا تے آپے مینوں دے دی، میں تیرے دروازے تے آ کے کدی تیرا دروازہ نہیں کھٹکھاواں گا۔ کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا ہے جڑے کسے کمزور تنگ دست مکروہ دا قرضہ معاف کرے گا اللہ قیامت والے دن دے گناہ معاف کر کے انہوں جنت دا مہمان بنا دین گے۔ سبحان اللہ۔